بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس مقدس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ترجمہ نہج البلاغہ، کہ جس کا جو کتاب ہے حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین، ان کے ترجمے کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں۔ اس کی سعادت میں حاصل کر رہی ہوں کہ میں اکیلے نہیں پڑھ رہی ہوں، ہم سب مل کر پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ پارٹ 2 ہے کہ جس میں ہم ابھی فہرست ہی پڑھ رہے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میں جو فہرست پڑھ کے سنا رہی ہوں اس میں بھی آپ بور نہیں ہو رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی بور نہیں ہونے دیتی، اور نیند بھی نہیں آتی ہے۔ ویسے نارملی اکثر نیند بھی آ جاتی ہے لوگوں کو کتاب پڑھتے پڑھتے، لیکن ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ کتاب بہت مختلف ہے، اور ہم مولا جو باب علم ہے ہم وہاں پر بیٹھے ہیں۔ مولا علی کی گفتگو، ان کے خطبات کے بارے میں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ فہرست میں ہم اس کتاب میں خطبات کے صفحے پہ کون سا خطبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جو مولا کے خطوط ہیں وہ ہمیں کن صفحات پہ ملیں گے، اور اس کے بعد حکمات، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 480 حکمات ہیں انشاءاللہ وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے آج کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ پارٹ 2 ہے اور ہم پیج نمبر 4 کے اوپر ریڈنگ کر رہے ہیں، جس پہ ہیڈنگ لکھی ہے فہرست مضامین ترجمہ نہج البلاغہ جلد 2۔ یہاں پر یہ لکھا ہے، اور خطبہ نمبر 120، اور اس کا مضمون ہے کہ جب خوارج تحکیم کے نہ ماننے پر اڑ گئے تو ان پر احتجاج کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ ہم پیج 339 پہ پڑھیں گے۔ خطبہ نمبر 121، جنگ کے موقع پر کمزور اور پست ہمتوں کی مدد کرنے کے سلسلے میں فرمایا، پیج نمبر 341۔ اور پھر ہے خطبہ نمبر 122، جس کا مضمون ہے میدان صفین میں اپنے اصحاب کو فنون جنگ کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، جو ہم صفحہ 342 پہ پڑھیں گے۔ خطبہ 123، جس کا مضمون ہے تحکیم کو قبول کرنے کی وجوہ و اسباب، ہم 350 پہ پڑھیں گے۔ پھر خطبہ نمبر 124 ہے کہ جب بیت المال میں برابر کی تقسیم جاری کرنے پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو فرمایا، یہ ہم پیج 351 پہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کتاب کے 5ویں صفحے پر آتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے خطبہ نمبر 125، جس کا مضمون خوارج کے عقائد کی رد میں فرمایا، یہ ہم پیج 352 پہ پڑھیں گے۔ خطبہ نمبر 126 ہے کہ بصرے میں برپا ہونے والے فتنوں، حبشیوں کے سردار کی تباہ کاریوں اور تاتاریوں کے حملوں کے بارے میں فرمایا، یہ ہم صفحہ نمبر 354 پہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد خطبہ نمبر ہے 127، یہ دنیا کی بے ثباتی اور اہل دنیا کی حالت کے بارے میں ہے، جس کو ہم پیج 359 پہ پڑھیں گے۔ پھر خطبہ نمبر 128 کے جس کا مضمون ہے کہ جب حضرت ابو ذر کو مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تو انہیں رخصت کرتے وقت فرمایا، پیج 361۔ خطبہ نمبر 129، مضمون خلافت کو قبول کرنے کی وجہ اور والی و حاکم کی اوصاف، پیج 364۔ خطبہ نمبر 130، مضمون خطبہ موت سے ڈرانے اور پند و نصیحت کے سلسلے میں فرمایا، پیج 365۔ خطبہ نمبر 131، خداوند عالم کی عظمت اور قرآن کی اہمیت اور پیغمبر کی بعثت اور دنیا اور اہل دنیا کا تذکرہ، پیج 366۔ خطبہ نمبر 132، جب حضرت عمر نے غزوہ روم میں شرکت کا ارادہ ظاہر کیا تو انہیں شرکت جنگ سے روکنے کے لیے فرمایا، پیج 368۔ خطبہ نمبر 133، مضمون ہے جب مغیرہ ابن اخنس نے عثمان کی حمایت میں بولنا چاہا تو فرمایا، پیج 370۔ خطبہ نمبر 134، مضمون اپنی خیت کے اخلاص اور مظلوم کی حمایت کے سلسلے میں فرمایا، پیج 371۔ خطبہ نمبر 135، طلحہ و زبیر اور خون عثمان کے قصاص اور اپنی بیعت کے متعلق فرمایا، یہ بھی ہم پیج 371 پہ پڑھیں گے۔ خطبہ 136، مضمون ہے ظہور حضرت قائم کے وقت دنیا کی حالت اور کوفے میں برپا ہونے والے فتنے کی پیشن گوئی، پیج 373۔ اب ہے خطبہ نمبر 137، مضمون خطبہ شورا کے موقع پر فرمایا،
اور یہ ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 375 پہ. پھر خطبہ نمبر ہے 138 غیبت اور غیب جوئی سے ممانعت کے سلسلے میں فرمایا، پیج نمبر 375 ہی پر. خطبہ نمبر 139 جس کا مضمون سنی سنائی باتوں کو سچا نہ سمجھنا چاہیے، یہ ہم پڑھیں گے 378 پر. اور خطبہ نمبر 140 ہے بے محل داد و دہش سے ممانعت اور مال کا صحیح مصرف، خطبہ نمبر 378 ہی پر ہے. پھر صفحہ نمبر 378 ہی پر ہے. خطبہ نمبر 141 مضمون ہے طلب بارہ کے سلسلے میں فرمایا، ہم یہ پیج نمبر 379 پہ پڑھیں گے اس کتاب کے. پھر اس کے بعد خطبہ نمبر 142 ہے اور مضمون خطبہ ہے اہل بیت راسخون فی العلم ہیں اور وہی امامت و خلافت کے اہل ہیں، یہ ہم پیج نمبر 381 پہ پڑھیں گے. خطبہ نمبر 143 جس کا مضمون ہے دنیا کی اہل دنیا کے ساتھ روش اور بدعت و سنت کا بیان، یہ پیج نمبر 383 پر ہے. پھر خطبہ نمبر 144 ہے جس کا مضمون ہے کہ جب حضرت عمر نے غزوہ فارس میں شرکت کے لیے مشورہ لیا تو اس موقع پر فرمایا، یہ ہم پیج 384 پہ دیکھیں گے اس کتاب کے. اب خطبہ نمبر 145 پہ ہم آ گئے ہیں جس کا مضمون ہے بعثت پیغمبر کی غرض و غایت اور اس زمانے کی حالت کہ جب لوگ قرآن سے منحرف ہو جائیں گے، اور یہ کہ ہدایت کی پہچان اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کی ضد کو پہچان لیا جائے، یہ ہم پڑھیں گے 387 پر. اب ہم آ گئے ہیں خطبہ 146 کے بارے میں جس کا مضمون ہے طلحہ و زبیر کے متعلق فرمایا، یہ ہم پڑھیں گے پیج 389 پر. اب آگے ہے خطبہ 147 جس کا مضمون موت سے کچھ قبل بطور وصیت فرمایا، جو کہ پیج نمبر 390 پر ہے. پھر ہے خطبہ نمبر 148 حضرت حجت کی غیبت اور پیغمبر کے بعد لوگوں کی حالت کا تذکرہ، یہ پیج نمبر 392 پر ہے. اس کے بعد خطبہ نمبر 149 ہے کہ جس کا مضمون ہے فتنوں میں لوگوں کی حالت اور ظلم اور عقل حرام سے اجتناب کی نصیحت، اور یہ ہم پیج 394 پہ پڑھیں گے. پھر خطبہ نمبر 150 ہے جس کا مضمون ہے خداوند عالم کی عظمت و جلالت کا تذکرہ، اور یہ کہ معرفت امام پر نجات کا انحصار، پیج 396. خطبہ نمبر سامعین ہم صفحہ 6 پر آ گئے ہیں اس کتاب کے. خطبہ نمبر 151 ہمیں مضمون ہے جس غفلت، شعاروں کی حالت اور چوپاؤں، درندوں اور عورتوں کی عادات و خصائل، یہ ہم پیج 400 پہ پڑھیں گے. پھر خطبہ نمبر 152 جس کا مضمون اہل بیت کی توصیف، علم و عمل کا تلازم اور اعمال کا ثمرہ، یہ ہم پیج 403 پہ پڑھیں گے. خطبہ نمبر 153 جس کا مضمون چمگادڑ کی عجیب و غریب خلقت کے بارے میں فرمایا، یہ ہم پیج 404 پہ پڑھیں گے. اس کے بعد 154 نمبر ہے خطبے کا، مضمون ہے حضرت عائشہ کے انات کی کیفیت اور فتنوں کی حالت، یہ ہم پیج نمبر 407 پہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد خطبہ نمبر 155 ہے جس کا مضمون ہے دنیا کی بے ثباتی، پند و موعظت اور اعضاء و جوارے کی شہادت، یہ ہم صفحہ نمبر 414 پہ پڑھیں گے. اس کے بعد خطبہ نمبر 156 پر مضمون خطبہ بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، بنی امیہ کے مظالم اور ان کا انجام، یہ صفحہ نمبر 415 پہ ہم دیکھیں گے. اس کے بعد خطبہ نمبر 157 لوگوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک اور ان کی لغزشوں سے چشم پوشی، یہ ہم صفحہ نمبر 416 پہ پڑھیں گے. اس کے بعد ہے خطبہ نمبر 158 کہ خداوند عالم کی توصیف، خوف و رجا، انبیاء کی زندگی اور امیر المومنین کے پیراہن کی حالت، پیج نمبر 406 پر ہی ملے گا. اس کے بعد خطبہ 159 جس کا مضمون دین اسلام کی عظمت اور دنیا سے درس عبرت حاصل کرنے کی تعلیم، یہ پیج 422 پہ ہم پڑھیں گے. پھر خطبہ نمبر 160 حضرت کو خلافت سے الگ رکھنے کے وجوہ یعنی وجوہات، یہ ہم پیج نمبر 424 پہ دیکھیں گے. اس کے بعد ہے خطبہ نمبر 161 جس کا مضمون ہے اللہ کی توصیف، انسان کی خلقت اور ضروریات زندگی کی طرف رہنمائی، یہ پیج 426 ہے. پھر خطبہ 162 امیر المومنین کا حضرت عثمان سے مکالمہ اور ان کی دامادی پر ایک نظر، یہ ہے صفحہ نمبر
429 پر. اس کے بعد خطبہ 163 مور کی عجیب و غریب خلقت اور جنت کے دل فریب مناظر، یہ پڑھیں گے ہم 434 پر. اب ہم آگے چلتے ہیں. لکھا ہے خطبہ نمبر 164 جس کا مضمون ہے شفقت و مہربانی اور ظاہر و باطن کی یک رنگی کی تعلیم اور بنی امیہ کا زوال، یہ ہے پیج نمبر 441. اس کے بعد ہے خطبہ نمبر 165 جس کا مضمون ہے حقوق و فرائض کی نگہداشت اور تمام معاملات میں اللہ سے خوف کھانے کی نصیحت، پیج نمبر 443. اس کے بعد خطبہ نمبر 166 مضمون ہے اس کا کہ جب لوگوں نے قاتلین عثمان سے قصاص لینے کی فرمائش کی تو فرمایا، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 444 پیج. اس کے بعد ہم خطبہ 167 جس کا مضمون کہ جب اصحاب جمل بصرے کی جانب روانہ ہوئے تو فرمایا، یہ ہمیں ملے گا 445 پیج پر. پھر خطبہ نمبر 168 کی جس کا مضمون کہ جب اہل بصرہ کی طرف سے ایک شخص تحقیق حال کے لیے آپ کے پاس آیا تو اس سے فرمایا یہ ہم دیکھیں گے پیج نمبر 447 پر. اور اب خطبہ نمبر 169 جس کا مضمون میدان صفین میں جب دشمن سے دو بدو ہو کر لڑنے کا ارادہ کیا تو فرمایا، یہ ہم پیج 448 پر پڑھیں گے. پھر خطبہ نمبر 170 جس کا مضمون ہے کہ جب آپ پر حرص کا الزام رکھا گیا تو اس کی رد میں فرمایا، اور اس کے ذیل میں قریش کے مظالم اور اصحاب جمل کی غارت گریوں یہ لکھا ہے ایسا جڑا ہوا کہ نا غار الگ لکھا ہوا ہے سامعین اور پھر تیغاف الگ لکھا ہے، حالانکہ ہم ویسے میں نے غلطی کی پڑھنے میں غارت گریوں، پھر پڑھتی ہوں قریش کے مظالم اور اس اصحاب جمل کی غارت گریوں کا تذکرہ، یہ ہم 448 صفحے پہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد ہے خطبہ نمبر 171 جس کا مضمون ہے خلافت کا مستحق کون ہے، اور یہ کہ ظاہری مسلمانوں سے جنگ کرنے میں بصارت و بصیرت کی ضرورت ہے، یہ ہم صفحہ نمبر 451 پہ پڑھیں گے. پھر فہرست میں لکھا ہے خطبہ نمبر 172 کہ جس کا مضمون ہے طلحہ ابن عبید اللہ کے بارے میں فرمایا، یہ پیج 454 پہ. خطبہ نمبر 173 غفلت کرنے والوں کو تنبیہ اور آپ کے علم کی ہماگیری، یہ ہے صفحہ نمبر 455 پہ. پھر خطبہ نمبر 174 ہے کہ پند و معزت قرآن کی عظمت اور ظلم کے اقسام، یہ ہم پیج 460 پہ پڑھیں گے. پھر خطبہ 175 مضمون حکمین کے بارے میں فرمایا، یہ پیج 466 پر ہے. اور اس کے بعد خطبہ 176 ہے، مضمون ہے خداوند عالم کی توصیف دنیا کی بے ثباتی اور زوال نعمت کے اسباب، یہ ہم صفحہ نمبر 467 پہ پڑھیں گے. اس کے بعد خطبہ نمبر 177 ہے کہ جس کا مضمون ہے کہ جب ذالب عین لام بے ذالب یمانی نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے تو اس کے جواب میں فرمایا، یہ ہم پڑھیں گے پیج 468 پہ. سامعین ہر وہ مضمون جب اس کا ہم مضمون پڑھتے جا رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہر مضمون جلدی سے پڑھ لیں. میری کوشش ہے میں فہرست بھی جلدی سے پڑھوں تاکہ ہم آگے چلیں، مجھے لگتا ہے آپ کا بھی یہی دل ہوگا. چلیے جی ہم پڑھتے ہیں. اب خطبہ نمبر 178 ہمیں ملے گا جس کا مضمون ہے اپنے اصحاب کی مذمت میں فرمایا، پیج 469 پہ ہم پڑھیں گے. خطبہ 179 مضمون خطبہ کہ اس جماعت کے متعلق فرمایا کہ جو خوارج سے مل جانے کا تہیہ کیے بیٹھی تھیں، تو یہ پیج 471 پہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد فہرست میں ہے خطبہ نمبر 180 جس کا مضمون خداوند عالم کی تنزیہ و تقدیس اور قدرت کی کار فرمائی. یہ ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا کیونکہ مس پرنٹ بھی ہے، چلیں آگے جب پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھ لیں گے کہ تقدیس اور قدرت کی کار فرمائی پہلی امتوں کی حالت اور شہدائے صفین پر اظہار تأسف، یہ پیج 473 پر. پھر خطبہ نمبر 181 جس کا مضمون ہے خداوند عالم کی توصیف قرآن کی عظمت و اہمیت اور عذاب آخرت سے تخویف، یہ ہے صفحہ نمبر 482 پر. پھر خطبہ نمبر 182 مضمون ہے جب برج ابن مسہر تائی نے لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگایا تو فرمایا، یہ پیج 487 پہ ہم دیکھیں گے. خطبہ نمبر 183 کے مضمون خداوند عالم کی عظمت و توصیف اور ٹڈی
کی عجیب و غریب خلقت، یہ پیج 488 پہ دیکھیں گے۔ پھر خطبہ 184 کہ جس کا مضمون ہے مسائل الہیات کے بنیادی اصول کا تذکرہ، یہ پیج 494 ہے۔ پھر خطبہ 185 فتنوں کے ابھرنے اور رزق حلال کے ناپید ہو جانے کے بارے میں، یہ صفحہ نمبر 501۔ خطبہ نمبر 186 جس کا مضمون خداوند عالم کے احسانات، مرنے والوں کی حالت اور دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ۔ واہ، یہ پڑھ کے کتنا مزہ آئے گا! یہ یعنی مزے سے مراد یہ کہ ہماری آنکھیں کھلیں گی۔ صفحہ نمبر 502 پر ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے خطبہ نمبر 187 جس کا مضمون ہے پختہ اور متزلزل ایمان اور دعوے سلونی قبل ان تفقدونی اور بنی امیہ کے بارے میں پیشین گوئی، یہ صفحہ نمبر 504۔ اس کے بعد خطبہ 188 مضمون تقوی کی اہمیت، قبر کی ہولناکی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت رکھنے والے کی موت شہادت ہے۔ واہ، پیج ہے 508۔ اس کے بعد خطبہ 189 مضمون خداوند عالم کی توصیف، تقوی کی نصیحت، دنیا اور اہل دنیا کی حالت کا بیان، یہ صفحہ 511۔ پھر اس کے بعد سامعین یہ لکھا ہے جو خطبہ نمبر 190 ہے، اس کے بارے میں سائٹ پہ لکھا ہے خطبہ قاسیہ، یعنی یہ خطبہ قاسیہ کے نام سے مشہور ہوگا، قاف الف صاد عین ہے، اور مضمون ہے اس کا کہ جس میں ابلیس کی مذمت ہے اور اس کے تکبر و غرور اور آدم علیہ السلام کے آگے سربسجود نہ ہونے پر، اور پہلی امتوں کے وقائع و حالات سے مواعظ و عبرت کا درس، یہ 514 پر۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 191 جس کا مضمون ہے متقین کے اوصاف اور نصیحت پذیر طبیعتوں پر معزت کا اثر اور ابن کوا کی غلط فہمی کا ازالہ، یہ پیج 541 پہ۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 192 جس کا مضمون ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، قبائل عرب کی عداوت اور منافقین کی حالت کا تذکرہ، صفحہ 546 پہ ملے گا۔ خطبہ نمبر 193 خداوند عالم کی توصیف، تقوی کی نصیحت اور قیامت کے برپا ہونے کی کیفیت، اور اس کے بعد یہ صفحہ 548 پہ ہم پڑھیں گے۔ اب ہم اس کتاب کے صفحہ پیج نمبر 8 پر آ گئے ہیں، اور اس میں ہم پھر فہرستی کو پڑھ رہے ہیں ابھی۔ خطبہ نمبر 194 جس کا مضمون بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا کی حالت، دنیا کی بے ثباتی اور اس میں رہنے والوں کی حالت، یہ ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 551 پہ۔ اور اس کے بعد خطبہ 195 جس کا مضمون ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی خصوصیات، اور یہ کہ آپ ہی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے فرائض سر انجام دیے، صفحہ 552۔ خطبہ نمبر 196 جس کا مضمون ہے خداوند عالم کے علم کی ہماگیری، تقوی کے فوائد، اسلام اور بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اور قرآن کی عظمت، یہ ہم پڑھیں گے پیج نمبر 555 پر۔ اس کے بعد خطبہ 197 جس کا موضوع ہے نماز، زکوٰۃ اور امانت کے بارے میں فرمایا، یہ ہم صفحہ 560 پہ پڑھیں گے۔ اور خطبہ نمبر 198 کی جس کا مضمون ہے معاویہ کی غداری و فریب کاری اور غداروں کا انجام، یہ ہم صفحہ نمبر 563 پر۔ اس کے بعد خطبہ 199 کی جس کا مضمون ہے راہ ہدایت پر چلنے والوں کی کمی سے گھبرانا نہ چاہیے اور قوم سمود پر عذاب کے وارد ہونے کی کیفیت، یہ ہمیں ملے گا پیج نمبر 565 پہ۔ اس کے بعد ہم خطبہ نمبر 20 پڑھیں گے کہ جس کا موضوع ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دفن کے موقع پر فرمایا، جو ہم 566 صفحے پر ملے گا ہمیں۔ خطبہ نمبر 201 دنیا کی بے ثباتی اور زاد آخرت مہیا کرنے کے لیے فرمایا، پیج 568 پہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد خطبہ 202 جس کا موضوع ہے اپنے اصحاب کو عقبہ کے خطرات سے متنبع کرتے ہوئے فرمایا، جو پیج 568 ہی پر ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 203 کہ جب طلحہ اور زبیر نے یہ کہا کہ ہم سے مشورہ کیوں نہیں لیا جاتا تو آپ نے فرمایا، یہ ہم پڑھیں گے 569 پر۔ پھر خطبہ نمبر 204 کہ جس کا موضوع ہے جب میدان صفین میں آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب و شتم کر رہے ہیں تو فرمایا، یہ صفحہ 571 پر ہے۔ اس کے بعد خطبہ نمبر
205 ہے، جس کا مضمون ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام صفین کے میدان میں تیزی سے بڑھے تو فرمایا، یہ 571 571 پیج ہی پر ہمیں ملے گا۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 206 کہ جب صفین میں آپ کا لشکر تحکیم کے سلسلے میں سرکشی پر اتر آیا تو فرمایا، یہ پیج 572 پہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 207 ہے کہ جب علا ابن عین لام الف اور اس کے بعد حمزہ ہے اور ابن زیاد حارثی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اس کے گھر کی وسعت کو دیکھ کر اسے دار آخرت کی طرف متوجہ کیا اور اس کے بھائی کو رہبانیت کی زندگی سے منع فرمایا۔ یہ ہمیں ملے گا 573 پہ۔ پھر 208 نمبر ہے خطبے کا، موضوع ہے اختلاف احادیث کی وجوہ و اسباب اور روات حدیث کے اقسام، یہ ہمیں ملے گا 577 پیج پر۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 209 ہے خداوند عالم کی عظمت اور زمین و آسمان اور دریاؤں کی خلقت کے متعلق فرمایا، صفحہ 585 پہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد خطبہ ہے 210 حق کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لینے والوں کے بارے میں فرمایا، یہ ہمیں صفحہ 586 پہ ملے گا۔ خطبہ نمبر 211 جس کا مضمون ہے خداوند عالم کی عظمت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و مدحت، یہ ہمیں ملے گا صفحہ نمبر 587 پر۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 212 جس کا موضوع ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی شرافت اور نیکوکاروں کے اوصاف، اور یہ ہمیں ملے گا پیج 588 پر۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 213 جس کا موضوع ہے آپ کے دعائیہ کلمات، جو ہمیں پیج نمبر 590 پہ ملے گا۔ اس کے بعد خطبہ نمبر ہے 214 جس کا مضمون ہے حکمران اور رعیت کے باہمی حقوق کے بارے میں فرمایا، یہ ہمیں پیج نمبر 591 پہ ملے گا۔ خطبہ نمبر 215 ہے جس کا مضمون ہے قریش کے مظالم کے متعلق فرمایا اور اس کے ذیل میں بصرے پر چڑھائی کرنے والوں کے مظالم کا تذکرہ کیا، یہ ہمیں پیج 597 پہ ملے گا۔ اور اس کتاب کے ہم 9 پیج پر آ گئے، 9 صفحے پر۔ اب دیکھیے لکھا ہے خطبہ نمبر 216 جس کا مضمون ہے کہ جب طلحہ اور عبد الرحمن بن عطاب کو میدان جنگ میں مقتول دیکھا تو فرمایا، پیج 598۔ پھر خطبہ نمبر 217 مضمون ہے متقی و پرہیزگار کے اوصاف، پیج 599۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 218 اور اس میں جو مضمون خطبہ ہے وہ آیت ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی تلاوت کے وقت فرمایا، یہ بھی پیج 599 پر ہے۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 219 ہے کہ جو رجال لا تلہیم تجارت ولا بیع وعن ذکر اللہ کی تلاوت کرتے وقت فرمایا، یہ پیج نمبر 606 پہ ملے گا۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 220 ہے جو کہ آیت ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کی تلاوت کرتے وقت فرمایا، یہ ہمیں ملے گا 608 صفحے پر۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 221 ظلم و غضب سے کنارہ کشی، عقیل کی حالت فقر اور احتیاج، اور اشعت ابن قیس کی رشوت کی پیشکش، اس کے بعد اس بارے میں ہمیں ملے گا پیج نمبر 612، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر ہم خطبہ نمبر 222 کے اس میں لکھا ہے مضمون آپ کی دعائیہ کلمات، جو ہم پیج نمبر 614 پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے خطبہ نمبر 223 مضمون ہے دنیا کی بے ثباتی اور اہل قبور کی حالت بیچارگی، یہ ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 614 پہ۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 224 کہ آپ کے دعائیہ کلمات ہیں، جو کہ ہم 616 صفحے پہ پڑھیں گے۔ پھر خطبہ نمبر 225 کہ اپنے ایک صحابی کے متعلق جو انتشار فتنہ سے قبل دنیا سے اٹھ گئے فرمایا، 617 صفحے پر دیکھیں گے۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 226 اپنی بیعت کے متعلق فرمایا، یہ صفحہ نمبر 621 پہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 227 جس کا مضمون ہے تقوی کی نصیحت اور موت سے خائف رہنے اور زہد اختیار کرنے والوں کے متعلق فرمایا، صفحہ نمبر 622۔
اچھا سامعین، اس کے بعد خطبہ نمبر 228 جس کا مضمون ہے کہ جب بصرے کی طرف روانہ ہوئے تو فرمایا، اور یہ صفحہ نمبر ہمیں ملے گا 624 پر۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 229 مضمون ہے عبداللہ ابن زمعہ زے میم عین ہے نے آپ سے مال طلب کیا تو فرمایا، یہ صفحہ نمبر 625 پہ ہم پڑھیں گے۔ پھر خطبہ نمبر 230 ہے جس کا مضمون ہے کہ جب جعدہ ابن حبیرہ خطبہ نہ دے سکے تو فرمایا، یہ بھی ہم پیج 625 پر ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 231 ہے جس کا مضمون ہے کہ لوگوں کے اختلاف صورت و سیرت کے وجوہ و اسباب، یہ پیج نمبر 626۔ اس کے بعد اگلا ہے 232 خطبہ کہ جس کا مضمون ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل و کفن دیتے وقت فرمایا۔ یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا نا سامعین، یہ انشاءاللہ خیر سبھی پڑھیں گے ہم چیزیں، ہر چیز امپورٹنٹ ہے، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو امپورٹنٹ نہیں ہے، اور جستجو بڑھتی جا رہی ہے پڑھنے کی۔ تو یہ کفن دیتے وقت فرمایا، یہ ہم 628 پر پڑھیں گے صفحہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر خطبہ نمبر 233 ہے کہ ہجرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے عقب میں روانہ ہونے کے متعلق فرمایا، یہ پیج ہم 629 پہ پڑھیں گے۔ پھر خطبہ نمبر 234 ہے کہ دنیا میں زاد آخرت مہیا کرنے اور موت سے پہلے عمل بجا لانے کے متعلق فرمایا، یہ ہم صفحہ نمبر 630 پہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 235 ہے جس کا مضمون ہے حکمین کے بارے میں اور اہل شام کی مذمت میں فرمایا، یہ ہم صفحہ نمبر 631 پہ دیکھیں گے۔ پھر خطبہ نمبر 236 ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف اور روایت میں عقل و رایت سے کام لینے کے لیے فرمایا، یہ ہم صفحہ نمبر 632 پہ پڑھیں گے۔ پھر خطبہ نمبر 237 ہے کہ جب عثمان نے عبداللہ ابن عباس کے ذریعے آپ کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ ینبا یہ نون بے عین چلے جائیں تو اس موقع پر فرمایا، یہ ہم پڑھیں گے 633 پیج پر۔ پھر خطبہ نمبر 238 کہ اپنے اصحاب کو آمادہ جنگ کرنے اور آرام طلبی سے بچنے کے لیے فرمایا، یہ ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 634 پر۔ اور اب ہم اس کتاب کے پیج نمبر 10 پر آ گئے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، یہاں پر تو یہ خطبات کی فہرست کا تو اختتام ہوا، 238 ہیں ٹوٹل خطبات جو یہاں پہ لکھے ہیں۔ تو اب ہم صفحہ 10 پہ آ گئے ہیں جس پہ فہرست مضامین ترجمہ نہج البلاغہ جلد سوم، یہ اوپر لکھا ہے، اور لکھا ہے یہاں پہ ہم اب یہ مولا کے خطوط کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو مولا نے خطوط لکھے تھے۔ اس میں اب یہاں پہ نمبر شمار ہے، اور پھر مطلب جو لائنیں حاشیے بنے ہوئے نا، پہلے میں نمبر شمار ہے، دوسرے میں مکتوب ہے، اور تیسرا جو ہے کالم اس میں صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں جو اب مولا کے خطوط۔ پہلا خط ہے مدینے، جو مکتوب ہے وہ ہے، اس کا موضوع ہے مدینے سے بصرہ روانہ ہوتے وقت اہل کوفہ کے نام، صفحہ نمبر 636۔ دوسرا ہے جنگ جمل کے خاتمے پر اہل کوفہ کے نام، پیج نمبر 639۔ تیسرا تشریح ابن حارث کے مکان کی دستاویز، پیج نمبر 639۔ چوتھا ہے عثمان ابن حنیف انصاری کے نام، پیج 642۔ اور ففتھ ہے، پانچواں ہے اشس الف شین عین سے اشس ابن قیس عاملی آذربائیجان کے نام، یہ بھی ہمیں پیج 642 پر ہی ملے گا۔ اس کے بعد چھٹا ہے معاویہ کے نام جو کہ پیج 643 پہ ملے گا۔ ساتواں بھی معاویہ کے نام خط ہے جو کہ پیج 645 پہ ملے گا۔ آٹھواں ہے جریر ابن عبداللہ بجلی کے نام جو ہم 646 پہ پڑھیں گے۔ نواں ہے معاویہ کے نام جو وہ بھی ہم 646 صفحے پر پڑھیں گے۔ 10واں ہے معاویہ کے نام جو کہ 650 صفحے پہ پڑھیں گے۔ 11واں ہے زیاد ابن نظر اور شریح ابن ہانی کے نام جو ہم 652 صفحے پہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 12واں ہے معقل میمین قاف لام معقل ابن قیس کے نام جو ہم پیج 654 پہ پڑھیں گے۔ 13 ہے زیاد ابن نظر اور شریح ابن ہانی کے نام، وہ ہم 655 پہ پڑھیں گے۔ 14 خط ہے جنگ صفین چھڑنے سے پہلے فوج کو ہدایت، یہ ہم پیج
656 پہ پڑھیں گے. 15 ہے دشمن سے دو بدو ہوتے وقت حضرت کے دعائیہ کلمات، یہ ہم پیج 659 پہ پڑھیں گے. 16 ہے جنگ کے موقع پر فوج کو ہدایت، یہ ہم پیج 660 پہ پڑھیں گے. 17 ہے بجواب معاویہ، یہ بھی ہم پیج 660 پہ پڑھیں گے. 18 خط ہے عبداللہ ابن عباس عامل بصرہ کے نام، یہ ہم پیج 665 پہ پڑھیں گے. اس کے بعد 19 خط ہے ایک عہدے دار کے نام، جو ہم پیج 666 پہ پڑھیں گے. 20واں خط ہے 20 زیاد ابن ابیہ کے نام، جو کہ ہم 667 پہ پڑھیں گے. اور پھر 21واں خط زیاد ابن ابیہ ہی کے نام ہے دوسرا، جو کہ ہم پیج 67 ہی پر پڑھیں گے. یہ دونوں خط جو ہیں ہم پیج 67 پر ہی پڑھیں گے. اس کے بعد 22واں یعنی 22 جو 22 خط ہے وہ ہے عبداللہ ابن عباس کے نام، جو ہم پیج نمبر 668 پہ پڑھیں گے. پھر 23واں ہے ابن ملجم کے حملے کے بعد حضرت کی وصیت، جو ہم پیج 668 پر ہی پڑھیں گے. پھر 24واں یعنی 24 ہے صفین سے واپسی پر اوقاف کے متعلق وصیت، یہ ہم پیج 669 پر پڑھیں گے. اور سامعین پھر اس کے بعد 25 ہے خط جو کہ زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو ہدایت دی گئی ہیں، جو ہم پیج نمبر 671 پہ پڑھیں گے. پھر ہے 26 خط جو زکوٰۃ کے ایک کارندے کے نام ہے، جو صفحہ نمبر ہم 674 پہ پڑھیں گے. اس کے بعد 27 خط ہے محمد ابن ابی بکر کے نام، جو ہم پیج نمبر 676 پہ پڑھیں گے. پھر 28واں ہے معاویہ کے ایک خط کے جواب میں، جو ہم پیج نمبر 679 پہ پڑھیں گے. پھر 29 خط ہے اہل بصرہ کے نام، جو ہم 688 صفحے پہ پڑھیں گے. 30 خط ہے معاویہ کے نام، جو ہم 689 صفحے پہ پڑھیں گے. اس کے بعد ہے 31 خط جو کہ امام حسن علیہ السلام کو وصیت ہے، جو ہم پیج نمبر 690 پہ پڑھیں گے. سامعین اس کو پڑھنے کا مجھے بہت شوق ہے، میں نے اس کے بارے میں کتنی دفعہ الگ الگ اس کو پڑھا ہے، لیکن اس کتاب میں تسلی سے آپ کے ساتھ مل کر پڑھوں گی اور بہت کچھ اس سے ہم جانیں گے. اور اب ہے خط نمبر 32 معاویہ کے نام، جو ہم پیج 711 پہ پڑھیں گے. خط 33 ہے قسم قاف سے میم ابن عباس عامل مکہ کے نام، وہ بھی ہم 711 پیج پہ پڑھیں گے. خط 34 ہے محمد ابن ابی بکر کے نام، جو ہم پیج 712 پہ پڑھیں گے. اور خط نمبر ہے 35 عبداللہ ابن عباس کے نام، وہ بھی ہم پیج نمبر 714 پہ پڑھیں گے. اور جو 36 خط ہے 36واں خط ہے وہ عقیل کے خط کے جواب میں، وہ بھی پیج نمبر 714 پہ پڑھیں گے. جو کہ ہم نے یعنی یہ دو خط، ایک عبداللہ ابن عباس کے نام اور عقیل کے خط کے جواب میں، یہ ہم 714 پیج پہ پڑھیں گے. اس کے بعد 37 خط ہے جو معاویہ کے نام ہے، وہ پیج نمبر 716 پہ پڑھیں گے. 38 خط ہے اہل مصر کے نام، وہ ہم پیج نمبر 717 پہ پڑھیں گے. 39 خط ہے عمرو ابن عاص کے نام، جو ہم پیج 718 پہ پڑھیں گے. 40 یعنی 40واں خط ہے ایک عامل کے نام، جو کہ ہم صفحہ نمبر 719 پہ پڑھیں گے. پھر 41 یعنی 41واں خط ہے ایک عامل کے نام، وہ بھی ہم پیج نمبر 719 پہ پڑھیں گے. اور اس وقت سامعین ہم صفحہ نمبر 10 کو پڑھتے ہوئے ہم نے 33 منٹس مکمل کر لیے ہیں. تو اب یہاں سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس آڈیو کو روک دیتے ہیں. دل تو نہیں چاہ رہا، دل تو چاہ رہا ہے میں بھی پڑھتی رہوں اور آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ آپ لوگ سنتے رہیں. لیکن چلیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس سے آگے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آپ تک اس علم کو پہنچائیں گے. اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.